تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ جوہر کابل۔ مولانا محمد علی جوہر تحریک آزادی کی ایک ممتاز شخصیت ہے۔ آپ اتر پردیش یعنی بھارت کا صوبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ آپ نے مقابلے کا امتحان دیا لیکن انگریزوں کی نوکری کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں پر قدرت رکھتے تھے۔ آپ نے ہمدرد کے نام سے اردو میں جبکہ انگریزی میں کامریڈ کے نام سے اخبار جاری کیا۔ آپ کا اخبار کامریڈ اس قدر معیاری تھا کہ ہندوستان کا انگریز وائسرائے لندن میں ہندوستان کے حالات سے آگاہ رہنے کے لیے کامریڈ اخبار بحری جہاز کے ذریعے منگواتا تھا۔ آپ ایک اچھے شاعر بھی تھے اور جوہر تخلص کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت میں ایک پرخلوص اور پرجوش سیاستدان اور مقرر چھپا ہوا تھا۔ آپ کی یہ صلاحیت تب منظر عام پر آئی جب پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ اور خلافت کا خاتمہ ہوا۔ آپ نے خلافت کو بچانے کے لیے اپنے بھائی مولانا شوکت علی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ مل کر تحریک خلافت کی بنیاد ڈالی۔ آپ کے انداز خطابت نے بر صغیر میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ آپ کی والدہ جو کہ بی اماں کے نام سے مشہور ہوئیں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اس عظیم مقصد کی خاطر کلمہ حق بلند کرنے پر نہ صرف شاباش دی اور حوصلہ افزائی کی بلکہ ہر طرح کی معاونت کی اور خود بھی میدان عمل میں اتر آئیں۔ جب انگریز مولانا محمد علی جوہر کی آواز نہ دبا سکتے تو ان کا اخبار بند کر دیتے۔ وہ جب بھی ایسا کرتے آپ دوبارہ اخبار کا اجرا کر دیتے۔ بالآخر محمد علی جوہر کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروانے کے لیے آپ پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا، جس میں آپ نے اپنی وکالت خود کی اور سرخرو ٹھہرے۔ گول میز کانفرنس کے موقع پر آپ نے کہا کہ میں غلام ہندوستان واپس جانے کی بجائے موت کو ترجیح دوں گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو مجھے بیت المقدس میں دفن کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ غلام ہندوستان واپس نہیں آئے۔ آج کراچی میں آپ کے نام پر گلشن جوہر اور لاہور میں محمد علی جوہر ٹاؤن نام کی آبادیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ زندہ اقوام اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کرتی۔